اچھا سر، آپ نے ابھی گفتگو کے دوران عشق اور محبت اور پیار کی بات کی ہے، تو موسٹلی یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ آج کے جو نئے دور کے شاعر ہیں، ٹھیک ہے، وہ پیار محبت سے آگے نکل ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے، آپ ان کو کیا نصیحت کرنا چاہیں گے؟ ایک تو ان کے تخیل جو ہے وہ اس لیول کی، اس کے اندر پختگی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ انہی چیزوں کے اوپر لے کے چل رہے ہیں. ایک جو معاشرے کے اندر بگاڑ ہے میری نظر کے اندر، یہ میری اپنی آبزرویشن ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بگاڑ کی ایک بیسک وجہ بھی یہ ان کی جو شاعری ہے جو پیار محبت اور عشق کو لے کے چل رہے ہیں وہ پیدا ہو رہی ہے. اصل میں دیکھیں، معاشرے کا بگاڑ ان کی وجہ سے نہیں ہے، اچھا. وہ پولیٹیکل کرائسس ہے، اس کی وجوہات ہو رہے ہیں کہ ریاست اس طرح سے ڈلیور نہیں کر پا رہی. اس کے مسائل وہ جو نا وہ اور طرح کے مسائل ہیں. یہ بالکل شاعری اور ادب میں یہ میدان اور طرح سے ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ لکھنے والے سنجیدہ لکھنے والے لکھ نہیں رہے، بے شمار لوگ لکھ رہے ہیں. چونکہ آپ کو آج کل یہ پوڈ کاسٹ کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا ہے. پہلے جو پرچے ہوتے تھے، ان پرچوں میں جو ادبی پرچے تھے سنجیدہ لوگوں کو وہ شائع کرتے تھے، وہ دیکھتے تھے. پورا ایڈیٹوریل تھا، قاسمی صاحب کا فنون تھا یا اوراق تھا ان کا، سرگودا والے وزیر آغا، یا اس سے پہلے سویرا وغیرہ پرچے تھے. پورا ایڈیٹوریل بورڈ تھا، بڑے سنجیدہ لوگ ہوتے تھے، وہ دیکھتے تھے. ان کی ادب سے کمٹمنٹ اور طرح کی تھی، ان کا ادب پیشن تھا. تو وہ دیکھتے، وہ تو شائع نہیں کرتے تھے اس طرح کی چیزیں جس طرح کی آج کل میں اپنا ایک چینل بنا لوں، یا میں ایک ہم نے سوشل میڈیا ہے نا، کہ سوشل میڈیا پر آپ فیس بک پر یا جتنے میڈیم ہیں آپ اسے یوز کر کے چلا رہے ہیں. اب زبان کے حوالے سے تو اردو تو اور کچھ عرصے بعد غیر ملکی زبان ہو جائے گی، چونکہ آپ کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہاں انگریزی پڑھائی جا رہی ہے، لوگ اس طرف آ رہے ہیں. آپ کا جو ذرائع روزگار کے حوالے سے آئی ٹی سائبر ایج ہے، آئی ٹی کا زمانہ ہے، تو اس میں تو انگلش آنا بہت ضروری ہے. تو اردو تو اور کچھ عرصے بعد یہ زبانیں ہماری تو غیر ملکی زبانیں ہو جائیں گی. اب جو بیکن ہاؤس ہے، ایچیسن ہے، یا اس طرح کے لوکاس وغیرہ اس طرح کے ادارے جو ہیں، میاں چنو میں تو اس طرح کا ادارہ نہیں ہے، لاہور میں یا باقی شہروں میں جو ہے، اسلام آباد میں، پنڈی میں، کراچی میں، تو وہاں اس طرح کے ادارے ہیں، وہاں یہ غیر ملکی زبان ہے. تو انہیں تو اس زبان کا کیا پتہ. اب اچھا، تو یہ لوگ جو آپ جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، نام میں نے کسی کا نہیں لینا، ٹھیک ہے، ان کا روزی روٹی کا مسئلہ ہے. اچھا. ان کے روزگار کا مسئلہ ہے. مثلا ہم ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں کہ وہ بالکل وہ لٹریچر سے جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے انہیں، تو وہ انہوں نے اپنا اسٹوڈیو بنا کے وہ کرتے ہیں. انہیں کوئی استاد کسی نے رکھا ہوا ہے، تو وہ اپنا بڑا اچھا وہ ان کا وہ ٹی وی چینلوں پہ بھی آتے ہیں. انہوں نے سوچا کہ اس طرح سے میں نے یہ شارٹ کٹ سے یا اس طرح سے میں نے کرنا ہے، تو وہ کر رہے ہیں. انہیں پیسے بھی مل رہے ہیں، وہ اچھا خاصا کما بھی رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ شارٹ کٹ کے لیے کوئی اور انہوں نے راستہ کیوں نہیں اپنایا؟ یہ شاعری کی طرف ہی آ گئے ہیں. اب مشہور ہونے کی بھی ایک لت ہوتی ہے انسان کو. ہر انسان چاہتا ہے کہ میری تعریف کی جائے جو میں کر رہا ہوں، تو اس پہ تو جب آپ کو پیسے بھی مل رہے ہیں، آپ مشہور بھی ہو رہے ہیں، چھوٹا سا آپ ٹک ٹاک بناتے ہیں، وہ بڑے ویورشپ اس کی بہت ہو جاتی ہے، تو اور کیا چاہیے لوگوں کو. تو یہی ہوتا تھا نا. پہلے کیا تھا، ابتدا میں برصغیر کی جو تہذیبی جو زندگی ہے، اس کے اندر مشاعرے کا انسٹیٹیوشن بڑا طاقتور انسٹیٹیوشن تھا. مثلا جیسے میں نے کہا کہ نواب جو تھے وہ ان کی سرپرستی حاصل تھی. پھر ایک سطح پہ آ کے بہادر شاہ ظفر کی سرپرستی. اس کے بعد وہاں میڈیم کیا تھا اس زمانے میں میڈیم یہ تھا کہ ایک تو مشاعرے میں لوگ آپ کو سنتے تھے، مشاعرے کے ذریعے آپ کی شاعری عوام الناس میں جاتی تھی. دوسرا میڈیم تھا جو وہ کوٹھا. اچھا. یہ جو ہماری جو یہ گانے بجانے والی جو خواتین ہوتی تھیں، کوٹھا جو ایک تہذیب ہے برصغیر کی پوری، جو اس میں خواتین جو غالب کی شاعری ہوتی تھی. ہاں نہیں، غالب کی غزل گا رہی ہیں، میر کی غزل گا رہی ہیں، تو وہ غزل وہاں تک ٹریول کرتی تھی. تو وہ جو نائکا جو مغنیاں کہہ لیں آپ، تو کوٹھے پہ وہ غزل گائی جاتی تھی. یہ اس طرح کی تہذیبی زندگی تھی لکھنؤ میں، اور خاص طور اس طرح جو چلتا تھا. اس کے بعد وہاں کا میڈیم یہ تھا. آج اس کے بعد کا میڈیم پھر یہ آ گیا، ریاست بنی، یعنی ریاستی اداروں نے
जैसे पाकिस्तान बनने के बाद क्या हुआ कि ऐसे अदारे बन गए, रियासत ने बना दिए जो मुशायरे कराते हैं। फिर कॉलेजों यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूशन ज़ाहिर अंग्रेज़ के ज़माने, अंग्रेज़ ने ही कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ इस्टेब्लिश की हैं ना, तो वहाँ कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में मुशायरे शुरू हो गए। तो कुछ अरसा पहले तक बड़े संजीदा लोगों को कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में बुलाया जाता था, तो कहीं हमें भी बुला लेते, हम भी चले जाते थे। तो अब वो वहाँ मामला ही और हो गया। अब बात जिस तरह के लोगों को बुलाया जाता है वो लोग, मैं हैरान हूँ। अदब से भी तल्लक नहीं होता। नहीं होता। अब देखें, लेकिन जो उर्दू डिपार्टमेंट है किसी यूनिवर्सिटी का, वहाँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो तो बड़ा पढ़ा लिखा आदमी बैठा हुआ है ना, वो डॉक्टरेट तो की हुई है ना, वो तो लिटरेचर को समझता है। तो वो क्यों बुलाता है ऐसे लोगों को जिसकी तरफ ये आप इशारा कर रहे हैं? मैं आपको बीसियों ऐसे लोगों की मिसालें दे सकता हूँ कि वो शायर नहीं है, शायर नुमा है। वो पहुंचे होते हैं, कभी जाते थे, फैज साहब जाते थे, मतलब अहमद नदीम कासमी, मुनीर नियाजी, शहजाद अहमद, इस तरह के लोगों को हमने देखा है कि कॉलेजों यूनिवर्सिटियों को मुशायरे में तो ये होते थे। तो इस तरह के लोगों को होते ही नहीं थे, जो आजकल आपको नजर आते हैं ना, ये लोग होते ही नहीं थे।